الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم واجب الاحترام علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء علماء، اکابرین ملت، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی، ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، با وفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں حاضری اور شرکت اللہ کے فضل اور مہربانی سے ممکن ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمیشہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمیں اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وقت بہت گزر چکا ہے، بہت دیر سے آپ علماء کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ یقیناً ملک کے مشہور و معروف خطباء اور علماء یہاں تشریف لائے اور انہوں نے بہت خوبصورت دلائل سے مزین گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ میں اس خوبصورت جلسے کے انعقاد پر یہاں کی جو کمیٹی حضرت اقدس حضرت مولانا دین محمد ثاقب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قائم کردہ اس سلسلے کو جنہوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں۔ اس تسلسل کو قائم رکھنے پر ان کی عظمت، ہمت اور حوصلوں کو داد دیتا ہوں۔ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ العزیز حضرت کا شروع کیا ہوا یہ سلسلہ ان کے ورثاء، جانشین، محبین آگے بڑھاتے رہیں گے اور یہ قافلہ بڑھتا رہے گا۔
چھوٹا بچہ یہاں گفتگو کر رہا تھا، اس نے شروع کے 2 جملوں میں پوری اس مجلس اور محفل کا خلاصہ ذکر کر دیا کہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے۔ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ جو چیز عقیدہ اور ایمان ہوا کرتی ہے اسے چھوڑا بھی نہیں جاتا اور کسی کو چھیڑنے کی اجازت بھی نہیں دی جاتی۔ یہ نہیں ہے کوئی یہ کہہ دے کہ تمہارا عقیدہ ہے تو اپنے دل میں رکھو، تمہارا عقیدہ ہے تو اپنی کتاب میں رکھو، تمہارا عقیدہ ہے تو اپنے پاس رکھو، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ عقیدہ رکھنے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عقیدے بنا کر چھپا لیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو عقیدے بنا کر چھپا لیتے ہیں، ڈرتے ہیں، کبھی بتاتے ہیں کبھی نہیں بتاتے۔ عقیدے کیا چھپا لیں گے؟ بعض لوگوں نے تو اپنا سب کچھ ہی چھپایا ہوا ہے، سب کچھ چھپایا ہوا ہے۔ اپنے بڑے کو اپنے تمام چیزیں دے کر بھیج دیا کہ تو جا، تو اپنا کام کر اور ہم اپنا کام کریں۔ ہم عقیدہ چھپاتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ اونچی، چونکہ ہم تھوڑی وقت کے لیے ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے، اس لیے وہ تھوڑا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، بات چلتی ہے۔ عقیدہ چھپانے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ چھپانے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، عقیدہ چھپتا ہی نہیں ہے۔ بھئی اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز میں جو اگلا مصلی ہے وہ خالی ہو، لوگ پوچھیں امام کہاں ہیں؟ بھئی میری بات کا کوئی غلط مطلب نہ لے لے، میں کہتا ہوں صفیں کھڑی ہوں، نماز ہو رہی ہو اور مصلی خالی ہو، لوگ پوچھتے امام کہاں ہیں؟ نہیں بولو گے آپ؟ امام، بھئی تم جہاں نماز پڑھ رہے ہو، تم پیچھے کھڑے ہو، صفیں بندی ہوئی ہیں، پوچھنا چاہتا ہوں امام کہاں ہیں؟ کہا امام غائب ہے۔ تو ان سے پوچھا جائے گا امام غائب کیوں ہوا؟ کہا بھاگ گیا۔ کیا ہوا؟ بھئی کیوں بھاگ گیا؟ کہا اسے خطرہ تھا، آگے کھڑا ہوں گا، اوپر سے دائیں سے بائیں سے کوئی حملہ کر دے گا، لہٰذا اس سے بچنے کے لیے کیا ہوا؟ او بھائی میں کہہ رہا ہوں عقیدہ چھپایا نہیں جاتا، عقیدہ چھپ نہیں سکتا، جیسے عقیدہ نہیں چھپ سکتا مصلی پہ کھڑا امام بھی نہیں چھپ سکتا۔ مصلی پہ کھڑا امام بھی نہیں چھپ سکتا، نہ چھپایا جا سکتا ہے، نہ اسے غائب کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ بھی چھپتا نہیں ہے، عقیدے والا بھی چھپتا۔ بھئی عقیدہ چھپایا نہیں جا سکتا، عقیدے والا بھی چھپایا نہیں جا سکتا۔ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری رسول ہے، حضور ختم الرسول ہے، حضور خاتم النبیین ہے، حضور خاتم المعصومین ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اس کے بعد کوئی نبی آ سکتا، بھئی حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا، کوئی رسول آ سکتا نہیں ہے، یہ آخری رسول ہے، آخری ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ چھپانے کے لیے نہیں ہے، یہ عقیدہ بتانے کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ تو پھر گھر بیٹھ کر بتائیں، کمرے میں بیٹھ کر بتائیں، حجرے میں بیٹھ کر بتائیں،
دفتر میں بیٹھ کر بتائیں لازم ہے، پھر مجمع میں بتانا پڑے گا، اور جب مجمع میں بتانا پڑے گا تو پھر مجمع لگانا پڑے گا۔ تو مجمع بناتے ہیں، مجمع لگاتے ہیں، چھپتے چھپاتے نہیں، سیدھا سیدھا کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے حضور آخری، اور عقیدے پر کمپرومائز نہیں ہوتا، عقیدہ چھوڑا نہیں جاتا، عقیدہ چھپایا نہیں جاتا، عقیدہ دبایا نہیں جاتا، عقیدے پر کمپرومائز نہیں ہوتا، اور عقیدہ چھیڑنے کی کسی کو اجازت دی جا سکتی۔ اب اگر کوئی آپ کے عقیدے پر وار کرے، آپ کے عقیدے پر وار کرے، چھوڑ دیا جائے؟ کچھ نہ کہا جائے؟ جی بندہ بڑا شریف ہے، حضرت صاحب بندہ بہت شریف ہے، بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، خرچ بہت کرتا ہے، نفل بہت پڑھتا ہے، تہجد بہت پڑھتا ہے، جبہ بہت اچھا ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، چشمہ بہت اچھا پہنا ہوا ہے، دستار بہت اچھی پہنتا ہے، ادارہ بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے، نام بہت اچھا ہے، لیکن تھوڑی سی بات ہے، صرف ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو کیا کریں؟ او بھائی بہت اچھا آدمی ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اس نے پگڑی بھی پہنی ہوئی ہے، اس کا ادارہ بھی بہت بڑا ہے، اداروں میں لوگ کو بلاتا بھی ہے، اور لوگ بھی آتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، اس کے چہرے کی تعریف بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اس کی پیشانی پہ بوسہ بھی دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب اس کو اپنے گھر بھی لے جائیں، بھئی لوگ اگر اس کو اپنے گھر بھی لے جائیں، آپ تو کہتے ہیں پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، اپنے گھر بھی لے جائیں اور ساتھ بھی سلا لیں، تب بھی میں نے کہا اس کے بڑے کلوز تعلقات ہیں، یہاں تک تو پہنچ گیا نا کہ ساتھ، تم کہتے ہو بیٹا ساتھ ہے، میں کہتا ہوں لیٹے بھی ساتھ، بغیرت کافر ہے۔ دیکھ توجہ، یہ بابا جنونی ہے، اس کا اس کا عشق ہے اپنا، اس کو دو ہی باتیں آتی ہیں، وہ دونوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ بھئی بہت اچھا ہے، وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا جس صورت میں آئے، جس روپ میں آئے، جس انداز میں آئے، جس لبادے میں آئے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا جو میرے نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ جس روپ میں بھی آئے گا ایک ہی بات آئے گی، یہ اچھا بھی نہیں ہے، مسلمان بھی۔ جب تک اپنا عقیدہ واضح نہیں کرو گے، میرا عقیدہ ہے ختم نبوت، ٹھیک ہے، میں اگلا عقیدہ ہی بتانے لگا ہوں، ختم نبوت بھی میرا عقیدہ ہے، اور ختم نبوت کے منکر کو کافر کہنا بھی میرا عقیدہ ہے۔ توجہ توجہ، ابھی توجہ، پہلے سے مت اتارو، انتظار کرو۔ ختم نبوت بھی میرا عقیدہ ہے، ختم نبوت کے منکر کو کافر کہنا بھی میرا نہ اس عقیدے پہ کمپرومائز ہے، نہ اس عقیدے پہ کمپرومائز۔ ختم نبوت کا انکار کوئی کسی لحاظ سے بھی کرے، میں وہ نہیں ہوں کچھ مانوں کچھ چھوڑوں، کچھ غلط ہیں کچھ ٹھیک ہیں، ختم نبوت کے معاملے میں جو بھی آئے مخالفت میں سب غلط ہے۔ ہمارا رشتہ دار آ جائے، ہمارا عزیز آ جائے، ہمارا بڑا آ جائے، ہمارا دوست آ جائے، یہاں تک کہ ہمارا باپ بھی آ جائے، ختم نبوت کے مسئلے پہ ہم اس کے لیے کوئی بات کرنے کو تیار ہیں۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. عقیدہ چھوڑا نہیں جاتا، عقیدہ چھپایا نہیں جاتا، عقیدہ دبایا نہیں جاتا، عقیدہ بتایا جاتا ہے. اس لیے چھپ چھپا کے بات نہیں کر رہا، اسپیکر پہ مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں اور عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. دو باتیں سمجھ آ گئی. اگلی بات کہنے لگا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے یہ فلاں نبی ہے، میں نے کہا بھی کافر ہے. یہ فلاں نبی ہے، فلاں کو نبی کہہ دیا، فلاں کو نبی کہہ دیا. مثال قادیانی نبی ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر. اگلی بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کافر نہ کہو. میں نے کہتے ہیں ختم نبوت کو کے منکر کو کافر کہنے کی اجازت قرآن نے بھی دی ہے، حدیث نے بھی دی ہے، سنت نے بھی دی ہے، فقہا نے بھی دی ہے، اور پاکستان کے آئین نے بھی دی ہے. میں کہیں سے باہر نہیں نکل رہا، میں حدود میں ہوں. میں آزاد نہیں ہوں، میں حدود میں ہوں. میں اپنے بڑوں کی، اپنے ملک کی، اپنے آئین کی، قرآن و سنت کی حدود سے باہر نہیں نکل رہا. یہ سب ختم نبوت کے منکر کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی کافر کہنا تکفیریت ہے، دہشت گردی ہے. میں نے کہا ہاں، غلط کو کہو تو دہشت گردی ہے، تکفیریت ہے. صحیح کو کہو تو ایمان ہے. اب جو نہ مانے وہ خود بے ایمان ہے. اجازت دی ہے آئین نے. ختم نبوت کا منکر کوئی یہ کہے یہ نبی ہے، کیا ہے؟ کوئی ایک قدم آگے بڑھائے اور بڑھا کر کہے یہ نبی نہیں، نبیوں سے اعلیٰ ہے. کوئی یہ کہے یہ نبی نہیں، نبیوں سے اعلیٰ ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ اولو العزم پیغمبروں سے بھی اعلیٰ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، مگر یہ کافروں سے بھی اعلیٰ ہے. چنا چنایا، لکھا لکھایا، بیٹھا بٹھایا، جس روپ میں بھی آئے. کسی کو اچھا لگے تب، کسی کو برا لگے کب، کسی سے ہاتھ ملائے تب، کسی کے ساتھ جائے تب، کوئی اس کے ساتھ جائے تب، کسی کو گھر بلائے تب، کسی کے گھر چلا جائے تب، کسی کے ساتھ لیٹے تب، کسی کے ساتھ بیٹھے تب، جو مرضی ہے کر لے. عقیدہ عقیدہ ہے، چھپایا نہیں جاتا. چھپایا نہیں جاتا. بعض لوگ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، وہ اپنی مجلس میں تو اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، اپنی مجلس میں تو اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، لیکن کچھ اور لوگ جب آ جاتے ہیں پھر چپ ہو جاتے ہیں، پھر اس عقیدوں کو چھپا کر دوسرا بتاتے ہیں. آپ ان میں سے تو نہیں ہو؟ ہم ان میں سے تو نہیں ہیں. جو آدمی کہے یہ فلاں بندہ نبی ہے، یہ کہنے والا بھی. جو کہے یہ نبیوں سے اعلیٰ ہے، وہ عقیدہ ہے. اگلی بات، تیسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ کے بعد نبی نہیں آئے گا. اللہ نے اپنے آخری نبی پر اپنی کتاب سمیت جتنی چیزیں امت کو دینی تھی وہ دے دی یا نہیں دی؟ دے دی. بھائی اللہ نے جتنی چیزیں دینی تھی اپنے اس آخری نبی کو بچایا کچھ نہیں، رکھا کچھ نہیں. جتنا دینا تھا سبھی کچھ دے دیا، اس میں سے بچا سب دے دیا. اگلی بات، اللہ نے جو اپنے رسول کو سبھی کچھ دے دیا، اس لیے کہ اب کسی اور نبی نے نہیں آنا تھا، سبھی کچھ اس کو دے دیا. تو نبی کو جو سب کچھ دیا، دوسرا سوال یہ، نبی نے وہ سب کچھ امت کو دیا یا نہیں دیا؟ اللہ نے بھی سب دے دیا، نبی نے بھی سب دے دیا. اس لیے کہ آخری نبی ہے، کوئی بچا نہیں. بچتا تب جب کوئی اور آتا، کسی اور نے آنا نہیں، اس لیے کچھ اور بچا نہیں.
جتنا تھا سبھی کچھ دے دیا، پورے کا پورا قرآن دے دیا، دین دے دیا، ساری شریعت کا خلاصہ سبھی کچھ حضور کو دے دیا، حضور نے امت کو دے دیا نہیں دے دیا؟ قرآن نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو پسند کر کے مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ پورا دین حضور کے پاس مکمل آیا، حضور نے مکمل دین امت کو دیا یا نہیں دیا؟ دے دیا۔ آج مزے کی بات یہ ہے کہ اسٹیج والے جاگ رہے ہیں، مجمع کے درمیان والے سو رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اچھا مزے کی بات، میں نے درمیان والے کہا، اب اسٹیج والے ذرا دیکھنا، کہو سبحان اللہ۔ مجمع کو دیکھو، اسٹیج والے سارے مجمع کو دیکھو، کہو سبحان اللہ۔ درمیان میں پتہ چل گیا؟ میں عنوان کے ایک اہم حصے میں داخل ہونے لگا ہوں۔ پہلی دو باتیں عقیدے پہ طور پہ سمجھانے کے بعد تیسری بات پہ آنے لگا ہوں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ نے سب کچھ حضور کو دیا، سب مانتے ہو؟ حضور نے سب کچھ امت کو دیا، سب مانتے ہو؟ تیسری بات، سب کچھ آج موجود ہے یا نہیں ہے؟ مجمع والے بھائی سب کچھ موجود ہے یا نہیں ہے؟ پوچھنے والے کہتے ہیں کیا موجود ہے؟ میں نے کہا قرآن موجود ہے، نماز موجود ہے، اذان موجود ہے، کلمہ موجود ہے، دین موجود ہے، سیرت حضور کی موجود ہے، صورت حضور کی موجود ہے، کمال موجود ہے، مکی زندگی موجود ہے، مدنی زندگی موجود ہے، بچپن موجود ہے، لڑکپن موجود ہے، شباب موجود ہے، کمال موجود ہے، جہاد موجود ہے، تبلیغ موجود ہے، درس موجود ہے، حدیث موجود ہے، واز موجود ہے، زلفوں کا ذکر موجود ہے، داڑھی کا تذکرہ موجود ہے، وجود کا تذکرہ موجود ہے، باتیں دین کی موجود ہے، شریعت کی باتیں موجود ہے، امت کی باتیں موجود ہے، اسلام کی باتیں موجود ہے، نظام کی باتیں موجود ہے، نفاذ کی باتیں موجود ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں دین موجود ہے، اسلام موجود ہے، اور اصل بات اصل موجود ہے، حقیقت موجود ہے، وہی اذان موجود ہے، وہی نماز موجود ہے، وہی کلمہ موجود ہے، وہی قرآن موجود ہے، وہی عبادت موجود ہے، وہی طریقہ موجود ہے، وہی سنت موجود ہے۔ جو کچھ اللہ نے رسول کو دیا تھا اور جو کچھ رسول نے امت کو دیا تھا، آج قلعہ کالر والا کی ختم نبوت کانفرنس میں آنے والے تمام لوگوں کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں، دیہاتوں میں موجود ہے، بازاروں میں موجود ہے، شہروں میں موجود ہے، ایوانوں میں موجود ہے، جنگلات میں موجود ہے، مکہ میں موجود ہے، مدینہ میں موجود ہے، قسطنطنیہ میں موجود ہے، کابل میں موجود ہے، افغانستان میں موجود ہے، وزیرستان میں موجود ہے، کابلستان میں موجود ہے، جناب دنیا کے کونے کونے میں وہ چیزیں موجود ہیں، ذرے ذرے میں وہ چیزیں موجود ہیں۔ آسمان کے سورج سے زیادہ روشن ہے، آسمان کے چاند سے زیادہ مزین ہے، ستاروں سے زیادہ چمکدار ہے، ہر ایک کو کھلا یقین ہے، کھلی حقیقت ہے، عقیدہ معلوم ہے، سنت معلوم ہے، سیرت معلوم ہے، صورت معلوم ہے، فضیلت معلوم ہے، ادائے معلوم ہے، فکر معلوم ہے، ذکر معلوم ہے، نام معلوم ہے، کلام معلوم ہے، پیغام معلوم ہے، ابتدا معلوم ہے، انتہا معلوم ہے، رات معلوم ہے، دن معلوم ہے، اجالا معلوم ہے، شمع معلوم ہے، پروانے معلوم ہے، دیوانے معلوم ہے، گھر معلوم ہے، دروازہ معلوم ہے، کھڑکیاں معلوم ہے، راستہ معلوم ہے، بیت اللہ معلوم ہے، حجر اسود معلوم ہے، مطاف معلوم ہے، مینا معلوم ہے، مصطفیٰ معلوم ہے، صفا معلوم ہے، مروہ معلوم ہے، مدینہ معلوم ہے، مسجد نبوی معلوم ہے، منبر معلوم ہے، محراب معلوم ہے، ادائے معلوم ہے، شریعت معلوم ہے، صداقت معلوم ہے، دیانت معلوم ہے، امانت معلوم ہے، عظمت معلوم ہے، غیرت معلوم ہے، امیت معلوم ہے، جرأت معلوم ہے، نبی کا گھوڑا معلوم ہے، اونٹ معلوم ہے، اونٹنی معلوم ہے، چڑھنا معلوم ہے، اترنا معلوم ہے، بولنا معلوم ہے، سینا معلوم ہے، سیکھنا معلوم ہے، سکھانا معلوم ہے، چبوترا معلوم ہے، چبوترے پہ بیٹھنے والے معلوم ہے، آنے والے معلوم ہے، سسر معلوم ہے، داماد معلوم ہے، رشتہ دار معلوم ہے، دعوے دار معلوم ہے، وفادار معلوم ہے، تاریخ معلوم ہے، تاریخ معلوم ہے، دن معلوم ہے، راتیں معلوم ہے، لمحے معلوم ہے، وقت معلوم ہے، کام
معلوم ہے، کردار معلوم ہے، گفتار معلوم ہے، اقوال معلوم ہے، تلوار معلوم ہے، تیر معلوم ہے، نیزے معلوم ہے، ذرے معلوم ہے، وجود معلوم ہے، چمک معلوم ہے، دمک معلوم ہے، مہکار معلوم ہے، قدرت معلوم ہے، کاملیت معلوم ہے، یقین معلوم ہے، حسن معلوم ہے، چرچے معلوم ہے، عظمتیں معلوم ہے، رفتیں معلوم ہے، بلندیاں معلوم ہے، معراج معلوم ہے، جہاد معلوم ہے، دعوت معلوم ہے، صف معلوم ہے، چپٹنا معلوم ہے، لپٹنا معلوم ہے، بٹنا معلوم ہے، چٹنا معلوم ہے، آگے بڑھنا معلوم ہے، فتح معلوم ہے، بیت اللہ سے بت گرنا معلوم ہے، چھت میں اذان معلوم ہے، گلیوں میں آواز معلوم ہے، فتوحات معلوم ہے، فاتح ہونا معلوم ہے، کامیاب ہونا معلوم ہے، بلال کا آنا معلوم ہے، خباب کا آنا معلوم ہے، خبیب کا آنا معلوم ہے، صدیق کی ادائیں معلوم ہے، عمر کی ادائیں معلوم ہے، نبی کی دعائیں معلوم ہے، نبی کے سجدے معلوم ہے، قیام معلوم ہے، رکوع معلوم ہے، سجدے معلوم ہے، تلاوت معلوم ہے، ادا معلوم ہے، آواز معلوم ہے، لیٹنا معلوم ہے، لباس معلوم ہے، جوتا معلوم ہے، پگڑی معلوم ہے، لباس معلوم ہے، ادائیں معلوم ہے، فضائیں معلوم ہے، مربتیں معلوم ہے، اولاد معلوم ہے، خاندان معلوم ہے، بیٹیاں معلوم ہے، بیٹے معلوم ہے، ذرے ذرے معلوم ہے، بیرو پر معلوم ہے، خشک و تر میں آنا معلوم ہے، چھا جانا معلوم ہے، پھیل جانا معلوم ہے، کہہ لینا معلوم ہے، بولنا معلوم ہے، لفظ معلوم ہے، اوٹ کھلنے معلوم ہے، انگلی اٹھنی معلوم ہے، سر سے نکلنی معلوم ہے، داڑھی میں کنگا معلوم ہے، جسم کی بات معلوم ہے، رانائی کی بات معلوم ہے، بلائی کی بات معلوم ہے، قدرت کے سارے نظارے معلوم ہے، عقیدہ ختم نبوت معلوم ہے، عقیدہ نماز معلوم ہے، عقیدہ روزہ معلوم ہے، عقیدہ حج معلوم ہے، احکامات معلوم ہے، سجود معلوم ہے، سجدے معلوم ہے، تلاوت معلوم ہے، سنت معلوم ہے، ادائیں معلوم ہے، طریقت معلوم ہے، طریقہ معلوم ہے، احسان معلوم ہے، سلوک معلوم ہے، ہر چیز آج نبوت کے جسم سے نکلنے والی ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، دین باقی ہے، دین باقی تھا، دین باقی رہے گا۔ سائل سوال کرتا ہے یہ سبھی کچھ پتہ ہے، یہ سبھی کچھ معلوم ہے، عقیدہ محفوظ معلوم ہے، ہر عقیدہ معلوم ہے، سوال پیدا ہوتا ہے نبی کوئی نہیں آئے گا، میں نے کہا نبی نہیں آئے گا، رسول نہیں آئے گا، پیغمبر نہیں آئے گا، کہنے والا کہتا ہے اللہ نے سب کچھ رسول کو دیا، رسول نے امت کر دیا، مگر قلعہ کرر تک کیسے پہنچا، کندھار تک کیسے پہنچا، کابل تک کیسے پہنچا، پشاور تک کیسے پہنچا، سکھر تک کیسے پہنچا، روڑی تک کیسے پہنچا، دلوں تک، دماغوں تک، دلوں تک، سوچوں تک، فکروں تک، آئینوں تک، جذبات تک، خیالات تک، پہاڑوں تک، دریاؤں تک، سمندر تک، ہواؤں تک، فضاؤں تک، قرآن تک، یہ سب کچھ کیسے پہنچا، کس طرح پہنچا، کس وجہ سے دیا، اور اللہ نے رسول کو دیا، رسول نے امت کو دیا، امت تک یہاں تک پہنچا۔ کہنے والا کہتا ہے امت کون سی تھی، امت کے لوگ کون سے تھے، قرآن پڑھنے لگو، کون تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ وہ تھے جن نے رسول سے دین لیا، دنیا تک پہنچا دیا، عالم تک پہنچا دیا۔ سائل سوال کرتا ہے بتاؤ تو صحیح کون ہے، میں نے کہا بتانے لگا ہوں، رات کے اس پیر میں بتانے لگا ہوں، جب لوگ بستر پر سو گئے، ہم میدان میں موجود ہیں، ہم گراؤنڈ میں موجود ہیں، لوگ آرام کر رہے ہیں، ہم گفتگو کر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہم دنیا کو بتانا چاہتے، عالم کو بتانا چاہتے، دنیا تک پیغام پہنچانا چاہتے۔ اس نور کو دیکھ کر اگلی بات کہتا ہوں، میں روزے تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، روزے تک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ابو بکر عمر کی عدالت میں پہنچانا چاہتا ہوں، صحابہ کی قبروں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ تیرے حبیب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بس میں نہیں ہے، تیری طاقت میں ہے، میری آواز روزہ رسول پہ پہنچا دینا۔ تمہارا ایک دیوانہ مستانہ تمہاری عزتوں کے لیے گلی گلی گھومنے والا آج قلعہ کار پہنچا ہے، اللہ کے رسول ختم نبوت کی عزت، عظمت، تحفظ عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، مگر اس عقیدے کو بچانے والے، اس عقیدے کو پھیلانے والے، اس عقیدے کو پہنچانے والے، دنیا تک اس کا تحفظ کرنے والے، ختم نبوت کے دائیں بائیں رہنے والے، آگے پیچھے رہنے والے، صفوں میں ساتھ کھڑے ہونے والے، سائے میں ساتھ چلنے والے، سایہ بن جانے والے لوگوں کا تذکرہ بھی ساتھ کر کے دنیا کو بتا رہا ہے وہ کون تھے جن نے ختم نبوت کی حفاظت کی تھی، نبوت کی حفاظت کی تھی، آمنہ کے لال کی حفاظت کی تھی، عبداللہ کے لخت جگر کی
حفاظت کی تھی، کبھی تیر کھا کر، تلواریں کھا کر، نیزے کھا کر، بچے دے کر، بیٹیاں دے کر، گھر دے کر، قبیلہ دے کر، قوم دے کر، خاندان دے کر، اپنی ساری دولت کو قربان کر کے ختم نبوت پر قربانیاں دے کر عقیدہ ختم نبوت کو دنیا تک پہنچایا تھا۔ ان کی بات کرنے لگا ہوں، تم بے چین، لوگ بے چین، کیا کہے گا؟ لوگ تم بھی سنو، وہ بھی سنے، کان کی کھڑکیاں کھول کے سنے۔ تمہیں اب سنا رہا ہوں، بتانے کے لیے انہیں سنا رہا ہوں، جلانے کے لیے کون ہے؟ آواز آتی ہے صحابہ 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 یارو ایمانداری سے پوچھو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ذرا دل کو دیکھو، دل کو ذرا دل کو دیکھو، ایمانداری سے بتاؤ دل میں نور آیا یا نہیں آیا؟ سچ بتاؤ، دل میں نور آیا یا نہیں آیا؟ ظلمت گئی یا نہیں گئی؟ اندھیرا چھٹا یا نہیں چھٹا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، نور آیا یا نہیں آیا؟ اور جن کے نام سے کتنا نور ہے، ان کے وجود سے کتنا نور ہوگا؟ جن کے ناموں میں اتنی برکت ہے، ان کے کاموں میں کتنی برکت ہوگی؟ جن کی نسبتوں میں اتنا رحم ہے، ان کے وجودوں پہ کتنا کرم ہوگا؟ یہی تو بتا رہا ہوں، کنا کلر ہار والو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، تیرے میرے عقیدہ جو آج میرے دل میں محفوظ ہے، جس کی بنیاد پہ میں سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوں ہم جنت میں جائیں گے، رب ذوالجلال کی قسم، یہ عقیدہ بتانے والے طبقے کا نام صحابہ صحابہ صحابہ، بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے صحابہ 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 تھکے تو نہیں ہو؟ تھکے تو نہیں ہو؟ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ میں سارا دن سفر کرتا ہوں، رات تقریر کرتا ہوں، مجھے سفر میں تھکاوٹ ہو سکتی ہے، سوتے ہوئے تھکاوٹ ہو سکتی ہے، رب کی قسم جب میں صحابہ صحابہ کہہ کے جاتا ہوں میں تر و تازہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے ابھی آپ کو 1 کلومیٹر دوڑنے میں تیار ہوں،
مجھے کہو ساری رات تقریر کرنی ہے، میں تیار ہوں، تھکاوٹ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور لوگوں جو دنیا میں گھوم گئے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے، سمندروں پہ گھوم گئے، نبی کا نام لے کر دریاؤں میں دوڑ پڑے، تلواروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ نہیں تھکے، ان کے نام لینے والے نہیں تھکتے۔ اگر کسی کے وہم و گمان میں ہے وہ میں ڈرا کر، مار کر، دھڑیاں بیڑیاں، ظلم جبر تشدد بربریت کر کے تھکا دے گا، اس سے کہنا چاہتا ہوں دل و دماغ سے یہ بات نکال دے، صحابہ کے دعا کے ماننے والے تھکتے نہیں ہیں، دشمن کو تھکا دیتے ہیں۔ تھکتے نہیں، توجہ، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں، جب صحابہ کا نام آئے کوئی نہیں، کیا ہم، کیا ہماری بات، کیا ہماری آواز، کیا ہماری ذات، ہم ان کے پاؤں کی خاک کے خاک کے خاک کے خاک کے ذروں کے برابر نہیں، ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، اس پر ہمیں فخر ہے، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، اللہ نے نسبت ہمیں دی ہے، شکر اللہ کا کرو، محنت اس پر کرو، اپنے گھر والوں کو پیغام دو، اپنی اولادوں کو پیغام دو، مسجد والوں، مدرسے والوں، مکتب والوں، دین والوں، تبلیغ والوں، جہاد والوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے درمیان سے صحابہ نکلے کچھ نہیں بچتا۔ ہم صرف صحابہ کا دفاع نہیں کر رہے، ہم تمہارے ہر شعبے کا دفاع کر رہے ہیں، ہر شعبے کی لڑی صحابہ، ہر دین کی نسبت صحابہ، ہر دین کی صدا صحابہ، ہر دین کا عقیدہ صحابہ، ہر آواز صحابہ، ہر راستہ صحابہ، ہر طرق صحابہ، ہر تسلسل صحابہ، ہر نسبت صحابہ، حضور کا فیض صحابہ، حضور کی برکت صحابہ، حضور کی رحمت صحابہ، حضور کا فیض صحابہ، حضور کی جماعت صحابہ، حضور کے تابعدار صحابہ، حضور کے غلام صحابہ، حضور کے وفادار صحابہ، حضور کے ساتھی صحابہ، حضور کا تصور صحابہ، حضور کی تصویر صحابہ، حضور کا بیان صحابہ، حضور کا بیانیہ صحابہ، حضور کی عظمت کے رہکار صحابہ، حضور کی عظمت کے شہکار صحابہ، دین کا پرچار صحابہ، دین کی حکمت صحابہ، دین کی تبلیغ صحابہ، دین کی اساس صحابہ، ہدایت کا ذریعہ صحابہ، ہدایت کا راستہ صحابہ، ہدایت کا طرق صحابہ، قرآن کی آیاتیں صحابہ، قرآن کے جملے صحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ، قرآن کی تشریح صحابہ، نبی کی سیرت صحابہ، نبی کا کردار صحابہ، نبی کا گفتار صحابہ، نبی کے شاگرد صحابہ، نبی کے وفادار صحابہ، نبی کے ساتھی صحابہ، نبی کا دین صحابہ، نبی کی ملت صحابہ، نبی کا ثمر صحابہ، نبی کی محنت صحابہ، نبی کا جذبہ صحابہ، نبی کا ولولہ صحابہ، صحابہ 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 جو توحید تک نہیں پہنچ سکتے وہ حملہ صحابہ پر کرتے ہیں، جو نبوت پر وار نہیں کر سکتے وہ صحابہ حملہ پر کرتے ہیں، جو قرآن کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے وہ حملہ صحابہ پر کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ میں ان سے کہا میری بات سمجھنا، سب کچھ ان کے پاس ہے، یہ ان کے پاس ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ قرآن کے پاس ہے، میں نے کہا قرآن صحابہ کے پاس ہے۔ اور قلعہ کادر والوں زندگیوں کا پتہ نہیں، پھر ملاقات ہونا ہو۔ میں ایک جملہ آپ کو دے کر چاہ رہا ہوں، ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے، قرآن کو صحابہ کا دیوانہ تمہیں آج ایک اور بات کہہ کر جا رہے،
اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھو، میں مانتا ہوں قرآن کو صحابہ نے لکھا ہے، مگر میری بھی مانو صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے۔ میں مانتا ہوں صحابہ کے دلوں میں قرآن چمکتا ہے، مگر تمہیں ماننا پڑے گا قرآن کے دل میں صحابہ چمک دے۔ مانتا ہوں سب کچھ قرآن کے پاس ہے، مگر مانو صحابہ قرآن کے پاس ہے۔ ساری دنیا ذکر قرآن کا کرتی ہے، قرآن ذکر صحابہ کا کرتا ہے۔ تم ہم جہاں تعریف قرآن کی کرتے ہیں، قرآن تعریف صحابہ کی کرتا ہے۔ کرو گے صحابہ کی تعریف؟ پھیلاؤ گے بات؟ آگے پہنچاؤ گے بات؟ کچھ لوگ لاہور گئے چٹے بلے کے پاس۔ کس کے پاس؟ ہم نے کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کالا تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کالا نہیں ہے تو تمہارا لالا بھی تو نہیں ہے۔ وہاں چلے گئے۔ میں ان سے اتنی بات کرتا ہوں، کب تک جیو گے؟ ہم بھی مریں گے، تم بھی مرو گے، جان ایک دن دینی ہے۔ یہ عزت، یہ شہرت، یہ دولت، یہ لالچ خدا کی قسم رہ جائے گی۔ جب ہم مریں گے ہمارے کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی بلا بلا لالا لیلا کوئی نہیں ہے، اکیلے ہوں گے۔ بخشا وہی جائے گا جس کے سینے میں عقیدہ ختم نبوت ہوگا۔ پوچھ ہوگی میرے نبی کے یاروں کی گستاخی کرنے والے، ان پر لعن طعن کرنے والے، حضرت ابو ہریرہ کی توہین کرنے والے، حضرت عمر پر تبرہ کرنے والے، ان کا پتلا جلانے والے، ان کی ذات کو مشکوک بنانے والے، ان کی عزت و عظمت پر حملہ کرنے والے۔ جہاں ایک طرف سارا جان گستاخی پہ لگا تھا، کچھ دیوانے تحفظ پہ لگے تھے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں حیا نہیں آئی؟ تمہارے اندر کا ضمیر نہیں جاگا؟ تمہیں ضمیر نے جھنجھوڑا نہیں؟ تم وہاں جا کر بیٹھے، کہا ہم نے وہاں حدیثیں پڑھی ہیں۔ کیا وہاں پر یہ کہا ہے کہ عمر کا پتلا جلانے والا لعنتی ہے؟ کیا وہاں کہا ہے کہ صدیق اکبر کو برا کہنے والا بے ایمان ہے؟ یہ ہمت تمہیں ہوئی ہے؟ یہ جرت تمہیں ہوئی ہے؟ کیا وہاں ابو بکر صدیق کا تذکرہ کیا ہے؟ کرواؤ نا اس معتدل سے پروگرام، خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق۔ وحدت امت کی سب سے پہلی دلیل جس پر پوری امت متفق ہو کر ابو بکر کے پیچھے مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی، وہ خلیفہ بلا فصل والا عقیدہ جو امت کا متفقہ ہے۔ وحدت امت میں کرنا ذرا ذکر اس کا۔ اور جو کہتا ہے میں امت کو جوڑ رہا ہوں، میں حیران ہوں ان لوگوں پر، ان کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دولت کا نشہ اتر جائے گا جب دنیا کا لباس اترے گا۔ یار بھوکے مر جائیں گے، ننگے مر جائیں گے، تڑپ کے مر جائیں گے، یار مر جائیں گے، مر جائیں، مر جائیں یار، مر جائیں، کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں، گولی لگ جائے گی، لگ جائے، ہتکڑی آ جائے گی، آ جائے، بیڑی آئے گی، آ جائے، ظلم آ جائے گا، آ جائے، تشدد، کوئی انگاروں پہ لیٹائے گا، لیٹ جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ مر جائیں گے۔ تو مر جائیں، جن کے نام پہ مرے ہوں گے وہ بھی تو کھڑے ہوں گے۔ یار مر جائیں، مر جائیں، مر جائیں، جن کے نام پہ مریں گے وہ بھی تو کھڑے ہوں گے۔ ہمارے نام پہ مر کے ہے۔ بس اتنی دعا کرتا ہوں، اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ رکھنا، انہیں اس کے ساتھ رکھنا۔ یہ دعا انہیں بھی منظور نہیں ہے۔ بیٹھنے والے بھی کہتے ہیں نانا یہ نہ کہو، نانا تو نانا لگتا ہے، جاتے کیوں؟ افسوس کی بات ہے۔ پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں اپنا عقیدہ محفوظ رکھو۔ نبی کے دشمن سے نفرت، نبی سے محبت ہے۔
نبی کے دشمن سے نفرت، حضور کے دشمن سے نفرت حضور سے محبت ہے، حضور کے یاروں سے نفرت کرنے والوں سے نفرت حضور کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ میں عجیب بات کہنے لگا ہوں، تم کہتی ہو یہ یار اس کو کچھ مت کہو کہ دین محمد ثاقب صاحب کا دوست ہے، اسے کچھ مت کہو تھانوی صاحب کا دوست ہے، اسے کچھ مت کہو مدنی صاحب کا دوست ہے، اسے کچھ مت کہو جنگوی صاحب کا دوست ہے، لکھنوی صاحب کا دوست ہے، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا دوست ہے، فلاں فلاں کے دوست ہے، کچھ مت کہو۔ یہ دارالعلوم دیوبند میں آتا تھا، اور جو دارالعلوم دیوبند میں آتا تھا اسے کچھ نہ کہو، جو کندھوں پہ نبی کو اٹھاتا تھا، مصطفیٰ کے ہم سفر، اور جسے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہ مجھے عمر چاہیے، جو مراد بن گیا تھا، جو مراد بن کر مرید بن گیا تھا، جسے مانگ کر لیا تھا، اس کا پتلا جلایا جائے، تم ٹس سے مس نہیں ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہاں جاتے ہوئے وہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جس طبقے والے انہیں برا کہتے ہیں، حضور سے محبت کا تقاضا ہے حضور کے دشمن سے نفرت کی جائے، صدیق سے محبت کا تقاضا ہے صدیق کے دشمن سے نفرت کی جائے، عمر کی محبت کا تقاضا ہے عمر کے دشمن سے نفرت کی جائے، علی کی محبت کا تقاضا ہے علی کی دشمن سے نفرت کی جائے۔ کرو گے نہیں کرو گے؟ گلی گلی بات پھیلاؤ گے، کریا کریا جاؤ گے، بات پھیلاؤ گے، صحابہ صحابہ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میں بات ختم کرنے لگا تھا، ولی کامل حضرت اقدس استاذ العلماء ہم سب کے مربی اور محسن حضرت مولانا مفتی حسن صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لے آئیں، ان کے کلمات بھی ہوں گے، دعا بھی ہوگی، مجھ سمیت آپ تمام حضرات یہیں بیٹھیں تاکہ ہم ان کے بیان سے مستفید ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔